نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کر دے گا اس سے کم کم گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ پس یقیناً وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آج کے اس مختصر سے درس میں شرک اصغر کی چند صورتوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، کیونکہ عوام کی اکثریت شرک اصغر کو شرک سمجھتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ شرک اکبر کے چند بڑے بڑے اعمال و افعال اور صورتوں اور شکلوں کو ہی شرک سمجھتے ہیں، جبکہ شرک اصغر در حقیقت شرک خفی ہے، اور اس سے مراد ہر ایسا وسیلہ ہے جو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اصغر سے بھی ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسند احمد حدیث نمبر 23630، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 481، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 937، اور امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح السنہ میں حدیث نمبر 4135 کے تحت، اور امام بہقی، طبرانی اور منذری رحمہ اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اس کے علاوہ مسند بزار میں اسے الشرک الخفی کے الفاظ سے روایت کیا گیا ہے کہ یہاں ان کتابوں میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء، یعنی اس سے مراد ریاکاری ہے۔ یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلک یوم القیامت اذا جاز الناس اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم نے یہ ریاکاری کی تھی، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے، پھر دیکھو کہ کیا وہ تمہیں تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شرک اصغر کی صرف یہی ایک شکل ریاکاری نہیں بلکہ اس کی متعدد شکلیں ہیں، جن میں سے ایک غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی ہے۔ ابو داود کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3251، ترمذی ابواب النذور والایمان حدیث نمبر 1535، مسند احمد حدیث نمبر 5375، اور صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 6204 میں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی فلاں ہستی چاہتی ہے، یعنی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے میں کسی اور کو شریک کر دینا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ سنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 4696، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نے مسلمان کو کہا کہ تم بھی شرک کرتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت وتقولون بالکعبۃ، تم بھی کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور تم کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يعلفوا ان يقولوا ورب الكعبۃ ويقول احدهم ما شاء الله ثم ما شئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب وہ قسم اٹھانا چاہیں، حلف اٹھانا چاہیں، تو رب کعبہ کی قسم اٹھائیں، اور یوں کہا کریں کہ ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ تو اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ کی عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی حدیث نمبر 985 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ،
یوں نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد، ابن ماجہ، ابو داؤد، طحاوی، بیہقی، مستدرک حاکم میں بھی ایک حدیث یہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مشیت کے ساتھ مخلوق کی مشیت شامل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو المعجم الکبیر للطبرانی اس کی حدیث نمبر 10,468 میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو قسم اٹھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے۔ اور صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 495 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت، کوئی شخص جب قسم اٹھائے تو یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، بلکہ وہ یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا پھر جو آپ نے چاہا۔ تو اسی طرح بدشگونی کرنا اور بری فال لینا نکالنا یہ بھی شرک اصغر ہے، یعنی کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہو، پھر کوئی بات سن لے، کوئی کام دیکھ لے، کوئی چیز دیکھ لے تو آپ نے اس ارادے سے باز آ جائے کہ اب اس میں جو ہے نا نوست ہوگی، میرا کام نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جاتے جاتے واپس آ جاتے ہیں کہ میرے راستے میں کالی بلی آ گئی تھی، اور بعض کو جاتے ہوئے پیچھے سے پکار لیے جائے تو وہ کہتا ہے آج میرا کام نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ جی آج دیہڑی نہیں لگی، بکری نہیں ہوئی، گاہک نہیں آیا، کیونکہ سویرے سویرے فلاں منحوس آدمی متھے لگ گیا تھا۔ تو یہ جاہلیت اور زمانہ شرک والے کام اور باتیں ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف کو اڑتا تو وہ کام کو روانہ ہو جاتا، اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ اس سے بدفالی بدشگونی لے کر وہ آدمی کام سے ہی واپس آ جاتا۔ تو اسلام نے اس طرح کی بدفالی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ ایسی چیز پہ توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 7045 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ اس حدیث کو صحیح الجامع للالبانی میں بھی درج کیا گیا 6264، وہاں اس کا نمبر ہے کہ فرمایا جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا ما کفارۃ ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی کو یوں کہنا چاہیے جب ایسا کوئی کسی قسم کا خیال آئے تو کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ان سے حساب کتاب کروانا، فال نکلوانا، غیب کی باتیں پوچھنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ بھی شرک۔ جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور ستاروں کی گردش یا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں، ان کے پاس جانا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا شرک اصغر کی ایک شکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ مسلم شریف باب تحریم الکہانت و اتیان الکہان حدیث نمبر 2230 میں ہے، اور صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 5940 میں، اور مسند احمد حدیث نمبر 16638 میں ہے کہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح مسند اسحاق بن راہوے حدیث نمبر 503، مسند احمد حدیث نمبر 9536 اور حدیث نمبر 10167، اور سنن دارمی حدیث نمبر 1176، ابن ماجہ حدیث نمبر 639، ترمذی حدیث نمبر 135
اور ان کے علاوہ مسند البزار، السنن الکبری للنسائی، مسند ابو یعلا، السنہ لابی بکر الخلال، شرح مانی الاثار اور طبرانی، بہقی، صحیح ابن حبان، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل نجومی کے پاس جائے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے، یعنی جو کچھ وہ اس کو غیب کی خبر بتلائے یہ اس کو کہے کہ تم ٹھیک بتا رہے ہو، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کر دیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا یہ جرم اور ظلم ہے۔ اسی طرح کسی نقصان سے بچنے، فائدہ حاصل کرنے یا کسی بیماری سے شفا لینے کے لیے کوئی کڑا، دھاگا، مڑکا، کوڈی یا مروجہ، تعویذ، گنڈا لٹکانا، یہ بھی شرک کی شکل ہے، یہ بھی شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 1632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، دھاگے، کڑے اور چھلے اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی غیر شرعی عمل کرنا شرک ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے ایک بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزیدک الا وہنا انبذھا عنک فانک ان تمت وہی علیک وکلت الیہا، یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ کرے گا، اس لیے اسے اتار دو، کیونکہ اگر تمہاری موت اسے پہنے ہوئے آئی تو تمہیں اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6085، ابن ماجہ حدیث نمبر 3531، اور اس کی سند حسن ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ، گنڈے استعمال کرنا اور لٹکانا درست نہیں ہے۔ ہاں شرعی طریقے کے مطابق قرآنی آیات اور عدیہ ماثورہ کو استعمال کرنا درست ہے، دم کرنا بھی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 82، کہ اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ لہذا ہمیں شرک کی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی بتلانا چاہیے تاکہ وہ بھی بچ جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 3731 میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل وسأدلک علی شیء اذا فعلته اذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم انی اعوذ بك ان اشرک بك وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ تمہارے اندر شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا، اور میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے شرک کو دور کر دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔